بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، جنرل عاصم منیر صاحب دوبارہ سے ایران کے دورے پر چلے گئے۔ اس سے قبل محسن نقوی صاحب 2 دفعہ ایران کے دورے کر چکے ہیں اور محسن نقوی صاحب اس ٹائم جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ کیا کوئی ون پیجر آ سکتا ہے؟ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی فریم ورک طے ہو سکتا ہے جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو جائے، مذاکرات کا لائے عمل طے ہو جائے اور حج کے بعد یہ دوبارہ سے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک اسلام آباد میں ہو؟ عرب نیوز اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان ہے اس کے اندر سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ایکسپیکٹڈ ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی گئیں اور اس کے بعد کہا کہ وہ ٹارگیٹڈ اٹیک کریں گے، لیکن ان کو اس ٹائم عرب ممالک نے روک دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج آ رہا ہے جس کی وجہ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس دوران امریکہ جو ہے وہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، لیکن حج کے بعد امریکہ جو ہے حملہ بھی کر سکتا ہے اور امریکہ کی تیاری بھی بڑی بھرپور ہے اس حملے کے حوالے سے۔ اس دوران جنرل عاصم منیر صاحب کا ایران جانا یقیناً بہت بڑی پیش رفت سمجھا جا رہا ہے اور جنرل عاصم منیر اور محسن نقوی صاحب مسلسل یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور خصوصاً فریم ورک کا معاملہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو کسی نہ کسی حد تک طے کیا جائے تاکہ دونوں ممالک آگے بات چیت کو مزید بڑھائیں اور اس جنگ سے مکمل طور پر نجات حاصل کی جائے۔ دو جو مطالبات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ایک آبنائے ہرمز کا مطالبہ، دوسرا انرچ یورینیم کا مطالبہ۔ ان دونوں مطالبات کیا پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ امریکہ کہتا ہے کہ انرچ یورینیم ایران کے پاس نہیں رہنے دیں گے، ایران کہتا ہے کہ ہم امریکہ کو نہیں دیں گے۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز پر امریکہ کہتا ہے کہ آبنائے ہرمز کا اسٹیٹس پہلے والا بحال کیا جائے، یہاں پہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا، اور ایران کہتا ہے کہ یہ ہم نے جنگ سے جیتی ہے بازی اور ہم یہاں پر ٹول ٹیکس بھی کریں گے، یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹر ہیں، یہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ ہمیں پیسے دے گا۔ اس معاملے پر کیا ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے، تحریک انصاف نے اپنا ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور گزشتہ ہفتے جو احتجاج کیا گیا تھا ان کی جانب سے وہ رنگ لایا ہے اور حکومت پر ایک پریشر کریٹ ہوا ہے۔ عید کے بعد دوبارہ سے سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ سڑکیں گرم کریں گے اور اسی طرح کا 26 نومبر پہ جیسے احتجاج ہوا تھا احتجاج کریں گے۔ اس پر بات کریں گے کہ تحریک انصاف کوئی ڈیفرنس کریٹ کر پائے گی، اپنا پریشر بنا پائے گی، مومنٹم کو برقرار رکھ سکے گی، حکومت پہ پریشر ہوگا یا نہیں، بجٹ والے دن بھی آ رہے ہیں۔ یہ سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بابر اعوان صاحب موجود ہیں، سینئر وفاقی وزیر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، ہمیں جوائن کریں گے ریئر ایڈمرل فیصل علی شاہ، لیکن پہلے بابر اعوان کی جانب بڑھیں گے۔ بابر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ رائٹ نو آپ کیا دیکھتے ہیں وہ پریشر جو آہستہ آہستہ پی ٹی آئی بنانا چاہ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے، چاہے وہ 26 نومبر کا احتجاج ہو یا پھر جو کال دی گئی تھی کہ مہنگائی کے خلاف نکلیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مومنٹم برقرار رہے گا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ اب چینج آف اسٹریٹجی ہے یا ماسٹر پلان میں کوئی چینجز ہیں؟ تھینک یو ویری مچ کمبر۔ دیر آر 2 تھنگس جن سے بات کا آغاز کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جن لوگوں کو نیریٹو بنانے کے لیے ٹھیکے ملتے ہیں وہ مسلسل پٹ رہے ہیں۔ پچھلے 3 الیکشنز اور جتنے الیکشن ہوئے پاکستان میں جو انتہائی دھاندلی زدہ تھے، بڑے شرمندہ کر دینے والے الیکشن کرانے والے اداروں کے لیے تھے، الیکشن کے ذمہ داروں کے لیے تھے، اس کے باوجود وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا نام مختلف جگہ پہ جیتا ہے۔ اب وہ شرمندگی کی داستان مزید طویل ہو گئی ہے۔ اب آزاد کشمیر میں جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کروائی گئی تھی نئی، اس پولیٹیکل پارٹی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ فلاں 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 وجوہات کی بنا پہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ کو سیمبل نہیں مل سکتا۔ پھر جی بی بہت سینسٹیو علاقہ ہے، آزاد کشمیر بڑا سینسٹیو علاقہ ہے، اور جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کے اوپر یہ ایک ہمارے لیے تو یہ آزادی کا ایک بیس کیمپ ہے، لیکن جو فیکٹ آف دی میٹر از کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا اس کو کہا جاتا ہے اقوام متحدہ کے کاغذات میں۔ اس ڈسپیوٹڈ ایریا میں انتہائی 2 ڈسپیوٹڈ الیکشن کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جی بی میں لوگوں نے رجسٹر کروائی، اور جو ہی رجسٹر کروائی اس پارٹی نے جس طرح جو ہی انڈیا کے چیف جسٹس نے
ایک جملہ کہا یوتھ کے خلاف اور جین زی کے خلاف کہا، تو وہاں پہ جنتا پارٹی جس کے تقریباً کوئی میرے خیال میں 8 ملین فالوورز تھے، اس کے مقابلے میں 18 ملین فالوورز والی پارٹی ایک ہفتے کے اندر کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ لوگوں نے تنزیہ بنا کے اس کو چلا کے دکھا دیا۔ تو یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو کاکروچ جمہوریت ہے اور پاکستان کے اندر جو کاکروچ قیادت ہے بیٹھی ہوئی جو ہاری ہوئی تھی اور جن کو لا کے بٹھایا گیا، وہ ملتے جلتے ہیں آپس میں، جو انڈیا کے اندر جس طرح سے لوگوں کو یہ بے توقیر کرنے کے لیے یہ ریمارک دیا گیا تھا۔ اب یہ دو چیزیں اگر ذہن میں رکھیں تو ان حالات میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے کسی ہائی کورٹ کے اندر جا کے یہ نہیں کہا گیا کہ 25,000 لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کبھی کہا گیا کہ 35,000 لوگ وہ ہیں جن کو رکھا گیا ہے مختلف جگہ کے اوپر، 15,000 وہ ہیں جن کو رکھا گیا ہے مختلف جگہ کے اوپر نامعلوم میں، اور کوئی 12 سے 35,000 کے درمیان وہ ہیں، کچھ غائب ہیں، کچھ کے خلاف پرچے ہوئے ہیں، کچھ مل نہیں رہے، اور کچھ جو ہیں وہ دستیاب بھی نہیں ہیں، وہ بیچارے گمشدہ افراد میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آج کی ڈیٹ میں بھی آج عمران کے علاوہ نہ کوئی اس کے حق میں ہو یا کہ اس کے خلاف ہو کوئی کالم لکھا جا سکتا ہے، نہ کوئی وی لاگ ہو سکتا ہے، نہ بلاگ ہو سکتا ہے، نہ ٹی وی شو ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مذاکرہ ہو سکتا ہے، نہ مناقشہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مباحثہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ریلیونٹ آدمی ہے اس کا تو اگر آپ تقابل کریں گے تو جو جنگی جرائم میں پکڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے گھر والے اور وکیل ملتے ہیں، لیکن اس کو اور اس کے وکلاء کو نہ ملنے دیا جاتا ہے، نہ ان کے گھر والوں کو ملنے دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے باوجود لوگ باہر نکل رہے ہیں، مسلسل ہر کال کے اوپر باہر نکل رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوریج پہ بھی پابندی ہے، کچھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹاواں ٹاواں، وہ ویری سلم پورشن آف دی ٹوٹل جو انفارمیشن کا نیٹ ورک ہے اس میں سے وہ کوئی ہمت کر جائے تو کر جائے۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے سامنے رکھیں، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ 3 چیزوں سے تنگ آ گئے۔ ایک جو جھوٹے روپ کے درشن دکھا کے لوگوں کو لایا گیا تھا کہ ہم 100 روپے سے نیچے لے آئیں گے، 1 سال کے اندر اندر اکانومی چلا کے ڈالر کو اور اکانومی چلا کے دکھا دیں، اور $400 بلین ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آئے۔ پتہ یہ لگتا ہے کہ 400 نہیں آئی، $4,000 بلین۔ آپ دیکھیں نا جس طرح کے حکمران جہاز خرید رہے ہیں، جس طرح کے جو پارلیمنٹرین ہارے ہوئے جن کو بٹھا دیا گیا پارلیمنٹ میں، وہ اپنے لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ غریب ملک کے ججز کے لیے جس طرح سے بام پروف BMW خریدی جا رہی ہیں، جس طرح سے ان کے کپڑے ہیں، جس طرح ان کے شوز ہیں، ان کے جس طرح نخرے ہیں، جس طرح سے ان کے جعلی اور فرضی اور فلمی قسم کے ناز اور انداز ہیں، یہ سارا دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ امریکہ تو ہمارے مقابلے میں کوئی اکانومی نہیں ہے، انڈیا کا تو نمبر ہی کوئی نہیں آنا، جاپان کو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈالنی، اور چائنا کو ہمارے مقابلے میں وہ بھی ترقی نہیں کر سکا اتنی جتنی ہم کر کے۔ تو یہ کتنا عرصہ چل سکتا ہے یہ سارا جو جھوٹ کا نظام اور غلط وعدوں کا نظام اور غلط ارادوں کا نظام؟ آپ لوگ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں، یہ اس پر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب یعنی اگر 3 سال سے آپ اپنے لیڈر کے جی 3 سال سے آپ اپنے لیڈر کے لیے کوئی ریلیف نہیں لے سکے ہیں، تو وہ عوام کیا ایکسپیکٹ کرے کہ آپ عوام کو کیسے ریلیف دلائیں گے؟ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، یہ سوال اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان بنا ہی عوام کو ریلیف دینے کے تھا۔ یہ کوئی چند ججوں کو، چند سرکاری ملازموں کو، چند صحافی مالکوں کو، یا چند جاگیرداروں کو، چند سرمایہ داروں کو، اور یا چند زمینداروں کو بڑے، اور یا چند منی لانڈرر کے لیے اور چند کرپٹ لوگوں کے لیے پاکستان نہیں بنا۔ یہ تو بنا ہی ریلیف کے لیے تھا نا۔ اب پاکستان میں ریلیف کی جگہ پبلک کے لیے صرف تکلیف ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے ریلیف عمران خان کو ملے، میں آپ کو 2-3 اپنے دلوائے ہوئے ریلیف میں آپ کے سامنے گن دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک الیکشن کے اندر 12 ان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات چل پڑے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان میں ہم نے ریلیف لے لیا۔ آپ کو یاد ہے کہ جو ہی یہ ظلم کا دور شروع ہوا تھا تو ان کے خلاف 29 پرچے ہوئے، 2 دفعہ جا کے ہم نے ریلیف لیا پشاور ہائی کورٹ سے۔ آپ کو یاد ہے جو مقدمہ بھی گیا جب تھوڑے سے آزاد ججز بیٹھے ہوئے تھے، نیچے سے ٹرائل کر کے ان کو راتوں رات جیٹ سپیڈ کے ساتھ کینگرو کورٹ کے ذریعے سے ظالمانہ اور غیر منصفانہ
اور مس ٹرائل کر کے ان کو سزا دی گئی, ہر سزا ان کی اڑ گئی, ریلیف تو ہوئے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ نہیں, اس وقت آج کی دنیا کی ساری تاریخ دیکھیں تو کسی جگہ مجھے کوئی ایک پولیٹیکل پرزنر ایسا بتا دیں جو عمران خان کے طرح کے حالات میں رکھا گیا ہو, کوئی ایک مجھے کسی جرم کا کوئی جنگی, یعنی جس کو مڈورو کو اٹھا کے لے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس نے بڑا امریکہ کے ساتھ ظلم کیا ہوا, حالانکہ ظلم تو ہوا ہے اس کے ملک کے میں اور اس کے ساتھ میرے کاغذوں میں, لیکن وہاں بھی وکیل کی گنجائش رکھی گئی ہے اور ملاقات کروائی جاتی ہے, یہاں وہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم نے یہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے لمبی موومنٹ ہے جو 4 سال ہے جس میں چل رہی ہے. اب کاؤنٹ کرنا ہے اگر, تو میں آج آپ کے شو میں یہ تجویز رکھتا ہوں کہ اس جو مس نارمر ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلے, آپ میڈیا کو کوریج کی اجازت دے دیں. جس طرح آپ کے ایونٹس لائیو کور ہوتے ہیں, اسی طرح سے قمر زیدی کا, ABN کا اور باقی ٹیلی ویژنز کا کیمرہ وہاں پہ چلا جائے. اسی طرح سے لوگوں کو آپ نیٹ کی اجازت دیں جس طرح آپ استعمال کرتے ہیں, اور اسی طرح بابر صاحب آپ کی بالکل بات درست ہے, میں سمجھ بھی گیا ہوں آپ کی بات. کھلے چھوڑے پتہ لگ جائے گا کتنے لوگ باہر آتے ہیں. لیکن بابر صاحب بالکل درست بات کہہ رہے ہیں آپ کہ نو ڈاؤٹ نکلتے ہیں PTI کے نام پر لوگ, خیبر پختونخوا سے زیادہ نکلتے نظر آتے ہیں. پنجاب اس طرح سے متحرک نہیں ہے, کیا وجوہات ہیں کہ پنجاب سے کبھی بھی آپ کے لوگ نکل کر جس طرح سے خیبر پختونخوا سے آ کر کیا جاتا ہے, تو پھر یہ الزام آپ پہ لگتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ آپ کے پاس حکومت ہے, وہاں پہ گورنمنٹ مشینری آپ یوز کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں نکلیں تو لوگ نکل جاتے ہیں, وہ ایک سرکار کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں, تو پنجاب سے کیوں نہیں نکال پاتے؟ دیکھیں پنجاب میں سب سے زیادہ نکلے ہیں, لیکن اب جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے میں 2 وجوہات آپ کے سامنے رکھ کے پارشلی آئی ایگری ود یو قمر جی. پہلا یہ ہے کہ پنجاب کی تاریخ میں آپ کو یاد ہے امرتا پریتم نے کہا تھا کہ اٹھ درد منداں دیا دردیا کتے قبراں وچوں بول, تے اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول, ایک روئی سی تی پنجاب دی تے توں لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تیاں روندیاں تے وارث شاہ دوں کہن, اج لکھاں تیاں روندیاں تے وارث شاہ نوں کہن اٹھ درد منداں دیا دردیا. مجھے یہ بتائیں کہ کسی بڑے کے خلاف جو کوئی عورت بھی کمپلینٹ کرتی ہے, بچہ کمپلینٹ کرتا ہے, جو کوئی سیاسی کمپلینٹ ہوتی ہے وہ چلنے دیتے ہیں؟ آنسر از نو. کوئی ایسی جلسہ ریلی ہونے سے پہلے, کل ایک کشمیر کے ہمارے تھے MLA, ان کو بھی غالباً ان کا پورا نام غلام محی الدین ہے, ان کی بیگم کا ایک کلپ ابھی میرے پاس آیا تھوڑی دیر پہلے کہ ان کو رات کو 2:30 بجے اٹھا لیا گیا, باوردی لوگ آئے اور اٹھا کے گرفتار کر کے لے گئے, کورٹ میں پیش نہیں کرتے. اس لیے پاکستان کی تاریخ میں نہیں, پنجاب کی تاریخ میں صرف اگر میں بات کروں تو اتنی خواتین کو, لیڈی ڈاکٹرز کے سمیت اور پڑھی لکھی خواتین کو 50 سال قید کی سزائیں کبھی بھی نہیں ہوئی. یہ تاج برطانیہ کے زمانے میں ہوئی ہیں تو بتا دیں مجھے کب ہوئی ہیں, اس سے پہلے کسی سکھ دور میں ہوئی ہیں تو بتا دیجئے کب ہوئی ہے, جب مرہٹے آئے پارشلی اس وقت بتا دیجئے کہ کبھی ہوئی ہیں. آنسر از نو. تو یہ سارے مظالم ایک طرف ہیں, لیکن کچھ جو ہمارے دوست ہیں ان کے آپس کی وجہ سے جو سپیٹ ہوتی رہیں, ان کی وجہ سے یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے حوالے سے ہم نے کی ہے ایک میٹنگ, بلکہ 2 میٹنگیں ہوئی ہیں اور دونوں میں اپوزیشن لیڈر موجود تھے. میں ایک میٹنگ میں اس میں موجود تھا, تو اس میں اب نئے سرے سے, نئے طریقے سے, اور اس کے اندر نئے ٹولز استعمال کیے جائیں گے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں, کہ جو IPU انٹرا پارلیمنٹری یونین, وہ سارے پارلیمنٹس کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتی رہتی ہے, اور جو اقوام متحدہ ہے اس نے قیدیوں کے لیے باقاعدہ رولز بنا دیا اور جن کا نام رکھا ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنے کے لیے نیلسن منڈیلا رولز, اور مختلف ادارے اور ہیں. وہاں سے لے کے پاکستان کے اندر تک ساری جگہ ہم لڑائی شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز, آئین, دستور اور انسانی حقوق کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز یہ قافلہ منزل پہ ضرور پہنچے گا. بابر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. بابر صاحب موجود رہیں گے, آپ کہیں مت جائیے گا ناظرین.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا کمیٹیوں میں واپسی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ کیا کوئی یہ جو ہے زیر غور ہے کہ آپ نے اجلاس اٹینڈ کیا تھا کہ جس میں یہ بات کی گئی ہو کہ ہم واپس آتے ہیں اور اپنا فعال کردار ادا کرتے ہیں اسمبلی کے اندر؟ کوئی واپس نہیں آئے گا. پہلے عمران اسپتال آئے گا, عمران خان کی بیگم اسپتال آئیں گی, پھر عمران خان کے مقدمات منصفانہ طریقے سے ان کو فیئر ٹرائل ملے گا, اور اس سے پہلے وہ جب ہاسپٹل آئیں گے تو علاج کے لیے بہنوں کی, ان کے بچوں کی, فیملی کی موجودگی, اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مرضی کے ڈاکٹرز کی. یہ پاکستان میں سب کو یہ ملا, یہاں ڈکٹیٹرز آئے اور سویلین ڈکٹیٹرز آئے, دونوں کو یہ سہولت ملتی رہی ہے ان کے علاج کے لیے, ان کی مرضی کی اپنی چوائس کے ہاسپٹلز بھی. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کو شرائع دستور پہ سزا ہوئی اور وہ جا کے اسپتال لیٹ گئے اور گرفتاری نہیں ہو سکی؟ یہ تو پہلے ہوتا رہا ہے نا, اور یہ میں نہیں کہتا کہ یہ غلط ہوتا رہا. اگر کوئی جینوئنلی بیمار ہے یا بیماری کی اداکاری کرتا ہے, بعد میں کچھ نہیں نکلتا, تو یہ اس کی اپنے کیریکٹر پہ یہ بات جاتی ہے. لیکن لوگوں کا حق ہے جب کسی کو تکلیف ہو تو اس کو دلدر میں اور تکلیف میں اور پین میں نہ چھوڑا جائے, اس کا فوری طور پہ علاج ہونا چاہیے. تو اس لیے واپسی وہاں نہیں ہے. یہ بحث ضرور ہوتی ہے کہ ایسی پارلیمنٹ جو عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتی, اس میں بیٹھنا کتنا سود مند ہے. اور اس پہ جو میجورٹی لوگوں کی ہے, کم از کم میرے سمیت, وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو وہ پارلیمنٹ, میں نے میٹنگ, اس میٹنگ میں بھی میں نے کہا اور میٹنگز میں بھی میں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ جو بنی اس لیے تھی جس میں لوگ بینگن کے تھالی کے اور توے کے اور چولہے کے نشان کے اوپر پورے پاکستان میں الیکشن لڑ کے جیتے ہیں, وہ کسی شخص کو ووٹ نہیں ملا, عمران خان کو اور ان کے نظریے کو, تبدیلی کے نظریے کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اگر اس کی رہائی نہیں کروائی جا سکتی تو پھر وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں یہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اب مطلب یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی کا یہ ڈیسیجن ہے, تو کیا اس ڈیسیجن کی طرف جائیں گے آپ, یا یہ پھر امپلیمنٹیشن فیز میں کیوں نہیں آتا؟ یہ رائے ہے, اور یہ رائے صرف باہر والے لوگوں کی یہ رائے نہیں ہے. عمران خان نے ایک سے زیادہ مرتبہ لوگوں کو کہا کہ جہاں سے پبلک کے لیے کچھ نہیں نکل رہا, جہاں سے پاکستان کے دستور کے لیے کچھ نہیں نکل رہا, اور جہاں سے جو سیاسی قیدی ہیں کچھ نہیں نکلے, وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ. لیکن جو آپ نے کہا تھا کہ فیصلہ نہیں ہے, یہ سر مطلب یعنی یہ اگر رائے بھی ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ اگر آپ کے پارٹی لیڈر کی بھی ہدایات ہیں اور آپ کی میجورٹی آف پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا پارٹی لیڈر کہہ رہے ہیں, تو پھر اسٹل یو آر ان دا اسمبلی, اس کی وجوہات کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو تو ہم نے کبھی کریڈیبلٹی نہیں دی, اس کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا. ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا, یہ پارشلی عدم اعتماد تو چل ہی رہا ہے, پھر دوسرا کمیٹی سے نکلے ہیں, یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا. یہ اگر یہ حکومت ضد پہ اڑی رہی تو یہ وقت میرے خیال میں بہت قریب آ سکتا ہے. مطلب یعنی اس پر آپ کی بات چیت ہو رہی ہے اور یہ وقت قریب آ سکتا ہے کہ آپ پھر سے, جیسے آپ نے خیبر پختونخوا یا پھر جو پنجاب کی اسمبلی توڑی تھی, آپ اسی طرح سے اپنے سارے استعفے جمع کرا دیں نیشنل اسمبلی میں. بٹ آپ نہیں سمجھتے اس سے تو 2/3 میجورٹی ان کو آلریڈی جو ہے نا وہ مل جائے گی؟ مسلم لیگ نون 2/3 میجورٹی کون سی ہے جی؟ میجورٹی کون سی؟ پہلے الیکشن ہی نہیں انہوں نے جیتا. 2/3 میجورٹی 17 سیٹوں والے, خدا کا خوف کریں شاہ جی, آپ سے یہ توقع نہیں ہے قوم کو. کون سا الیکشن ہی ہم جیتے ہوئے ہیں. یہ تو اسمبلیوں میں فرضی طریقے سے, جعلی طریقے سے, نقلی طریقے سے, دونس جبر دھاندلی کے ذریعے سے, بلکہ دھاندلا کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کدھر کی ان کی میجورٹی؟ یہ جو دستور میں جو ترامیم انہوں نے جو کھلواڑ کیا, یہ سارا ریورس ہوگا جس دن ڈیموکریسی ریسٹور ہوگی. شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ سہیل افریدی صاحب کے خلاف گئے ہیں عدالت. آپ سمجھتے ہیں عدالت سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے سہیل افریدی کے خلاف؟ میں نے تو نہیں پڑھی وہ جو ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے جو کہ جو علی امین ہے, یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں پہلی دفعہ یہ بات کہنے لگا ہوں. جب ان کے استعفے کا اعلان ہوا تو مجھ سے لیڈرشپ نے, جو باہر ہمارے چیئرمین ہیں گور, ان سمیت کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ بات کریں. تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ علی امین
کے پاس ملنے کے لیے گیا. ہی واز اسٹل چیف منسٹر. اس کے کچھ گھنٹے بعد انہوں نے ریزائن کیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں عمران خان کا فیصلہ ہے تو اس پہ سب کو بتائیں. میں پارٹی کے ساتھ تھا, میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں ریزائن کر رہا ہوں. پھر آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ جو ایک ایگزیکٹو کے جو نمائندہ تھے, فیڈرل ایگزیکٹو کے نمائندہ تھے, انہوں نے اس کو کہا کہ جی آیا نہیں ہے, غلط تھا, پچھلی کھڑکی سے آ گیا, اگلے روشن دان سے استعفیٰ موصول نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. تو ایک استعفیٰ نہیں, اس نے علی نے 3 دفعہ استعفیٰ دیا. میرے خیال میں اس میں سے کوئی خبر کو پارٹی کی ڈس لائلٹی والی نکلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی, اور وہ کیس اس لیے نہیں میں تبصرہ کر سکتا کہ وہ میں نے پڑھا نہیں. سر اسٹیبلشمنٹ سے آپ لوگوں کے رابطے کوئی بحال ہوئے ہیں؟ انصار عباسی صاحب نے ایک خبر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ حکام کی پی ٹی آئی سے بات چیت ہوئی ہے, ان کو کنوے کیا گیا ہے کہ آپ نے ریڈ لائنز کو نہیں چھیڑنا, باقی ملاقات آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی کرائی جا سکتی ہے. تو کوئی رابطے بیک ڈور بحال ہوئے ہیں آپ لوگوں کے؟ کیا بات ہے, آپ نے سورس بڑا زبردست بتایا ہے, جو ہمارے دل کا حال جانتا ہے. وہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ہم تو کھڑے ہیں اپنے موقف کے اوپر. یہ فیصلہ میں نے ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن آپ کے شو میں نے کہا ہوا ہے پہلے بھی کہ کوئی مذاکرات کے لیے کبھی دروازہ عمران خان نے بند نہیں کیا, اور ایک مذاکرات عمران خان ہی کریں گے, عمران خان کے ہی ذریعے ہوں گے. باقی جو گفتگویں ہیں وہ پارٹی کے مختلف فورمز کے ساتھ اگر کسی نے کچھ گفتگویں کی ہوں تو اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے براہ راست. کہ جو مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف اختیار پارٹی کے تعیات سے من عمران خان کے پاس ہے. سر محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر صاحب, تحریک تحفظ آئین, آپ سمجھتے ہیں اٹس اے ویلیویبل کنٹریبیوشن ٹورڈز یور کاز؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ان کی جو ابھی تک کی موومنٹ ہے یا ابھی تک کی کاوشیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں اٹس سیٹسفیکٹری؟ یس, انڈر دی سرکمسٹانسز. یہ جو لوگ دوسری طرف ہیں وہ تو لالچ کے ساتھ ہیں, جو دوسری طرف ہیں وہ ضمیر بیچنے والی منڈی لگتی ہے اس میں سے بینیفیشری ہیں. کوئی وہاں پہ ٹھیکیدار ہے, کوئی وہاں پہ بولی لگاتا ہے. ان لوگوں کو تو کوئی اقتدار کے زمانے میں ہم نے نہیں یہ پوسٹ آفر کی, ایک وزامت کے زمانے میں, تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ میرے کاغذوں میں دونوں کو 10/10 دیتا ہوں, راجہ ناصر اور اچکزئی صاحب کو. سر مریم نواز صاحبہ جو آذربائیجان ابھی رائٹ ناؤ موجود ہیں, ان کی پرفارمنس پہ بات کی جائے, اگر آج بھی جو ہے ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا سندھ میں, وہ اپنی پرفارمنس بتا رہے تھے. اب ایک نیا بجٹ آنے والا ہے, پنجاب اور سندھ کی پرفارمنس کو آپ کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں کمپیریٹیولی؟ دونوں ینگ لیڈرز ہیں, مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری. دیکھیے ایک محاورہ میں بول دیتا ہوں, میں کسی کو مخاطب نہیں کر رہا, کہ نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. جو ہارے ہوئے لوگ جن کے پاس میجورٹی نہیں ہے اسمبلیوں میں, جو فارم 47 کے ذریعے سے آتے ہیں, آپ کیا پرفارمنس, ان کی پرفارمنس اگر سوٹنگ بوٹنگ اور ٹک ٹاک کی کوئی پرفارمنس, انسٹاگرام کی کوئی پرفارمنس ہو تو اس کا میں تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن پرفارمنس یہ ہے کہ کیا لوگوں کو سستی بجلی ملے گی؟ آنسر از نو. کیا وہ جو مہنگی بیچنے والے کہتے تھے ہم نے دینی ہے سب کو, اتنے مفت دینی ہے, اور ایک یونٹ بھی مفت نہیں رہا. آنسر از کہ جو مل سکتا ہے, آنسر از نو. کسی جگہ کوئی ریلیف کی بات ہو سکتی ہے, آنسر از نو. اور 400 ارب کے نئے ٹیکسز کیا آئی ایم ایف کے کہنے پہ لگیں گے اور یہ مزاحمت کر سکتے ہیں آگے سے؟ آنسر از نو. کیا لوگوں کی زندگی آسان ہو گئی؟ کوئی چیز پاکستان میں سستی مل رہی ہے؟ آنسر از نو. کیا ملازمتیں اگلے دروازے سے کھلی ہوئی ہیں؟ آنسر از نو. کیا پاکستان کی جو یوتھ ہے 70% جس کی پاپولیشن ہے جین زی ہے, ان سب کو پاکستان میں اپنا مستقبل وہ تلاش کرتے ہیں؟ آنسر از نو. وہ باہر جانا چاہتے ہیں. کیا پاکستان کا کوئی شعبہ ایسا ہے جس کے آپ اوپر ہاتھ رکھیں؟ اور دیانتداری کے شعبے کے ساتھ بھی آپ کو آخری نمبر میں رینک کیا گیا ہے 48 آورز اگو, اور جسٹس کے آپ 127ویں نمبر پہ آتے ہیں.
اور جو ملک جن کو خطرات ہیں، بہت شدید خطرات، میں جو کہ پاکستان میں رہتا ہوں، ہم ان کی طرح باہر بھاگتے نہیں ہیں، نہ کبھی قطری جہاز میں اور نہ وہ پٹھواری میں کہتے ہیں بطری تیتری جہاز میں ہم نہیں بھاگتے کبھی، اس لیے کھڑے ہیں ہم اپنی جگہ پہ، اپنے ملک کے اندر کھڑے ہیں، تو اس کا ہم اچھا ہی سوچیں گے نا، ان کی طرح اچھا پیسہ باہر لے جانا یہ ان کا ہی کام ہے، باقی کوئی نہیں کرے گا. تو ہم تو ادھر والے ہیں، یہ جو ادھر والے آئے ہوئے ہیں یہ کمائیں گے پھر باہر چلے جائیں گے، پھر اگلی دفعہ باری لگانے کے لیے پھر ایک سودا کریں گے پھر آئیں گے. ان سے کس طرح کی پرفارمنس کی کوئی توقع رکھے؟ یہ دونوں جن کے آپ نے نام لیا ہے یہ پیدائشی ارب پتی ہیں، پیدائشی ارب پتی، اور انہوں نے کبھی کسی جگہ پہ کلرک کی نوکری بھی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کھیت میں ایک ہل نہیں چلایا، انہوں نے کبھی کسی دکان میں جا کے ماچس کی ڈبی یا نسوار کی پڑیا بھی نہیں بیچی. یہ کن کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ ان سے پرفارمنس کی کوئی توقع کرے گا؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. جنرل عاصم منیر صاحب ایران گئے ہیں، ان کے دورے پر بات کرتے ہیں. کیا کوئی ون پیجر آ سکتا ہے ایران اور امریکہ جنگ کے حوالے سے؟ اس چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل فیصل علی شاہ صاحب نے. شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. وٹ ڈو یو تھنک آرمی چیف جو ہے آج جس طرح سے پہنچے ہیں ایران، اس سے قبل جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ 2 دورے کنزیکٹیولی کر چکے ہیں، ابھی بھی وہ آرمی چیف کے ساتھ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، کوئی ون پیجر آ جائے گا؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سارے پوائنٹرز اسی طرف جا رہے ہیں کہ چیزیں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں. جو فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب بھی 2 دفعہ پچھلے ہفتے میں گئے ہیں ایران، تو ظاہر بات ہے کہ چیزیں موو کر رہی تھیں تو یہ موومنٹ ہو رہی تھی. اور اب فیلڈ مارشل صاحب کے جانے کا تو مقصد یہ لگتا ہے کہ چیز بالکل فائنل ایج پہ آ گئی ہے، اور اب ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے وہ ایرانین گورنمنٹ سے لینے گئے ہیں اور پھر امریکنز کو کنوے کر دیں گے. یہ سوچنا کہ ایک مربوط قسم کا اور بڑے جامع قسم کا ایگریمنٹ دونوں کے بیچ میں ہو جائے گا، فی الحال میرا خیال ہے کہ یہ پاسبلٹی میں نہیں دیکھ رہا. لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ ایک فریم ورک بن جائے گا بات چیت کا، اور یہی کچھ شنید بھی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، مارکو روبیو نے بھی کہا ہے کہ پرابلی ایک فریم ورک ہو جائے گا اور اس کے تحت آگے بھی 30 دن کی نیگوسیشنز ہوں گی، کیونکہ معاملات پیچیدہ ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ اتنے شارٹ ٹائم میں ہو نہیں سکتے حل. اور ٹائم گین کرنے کا فائدہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ ہمیں دوسرے کو کشن دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم کشن نہیں دیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. اور اگر دونوں پارٹیز ٹائم بائی کر رہی ہیں تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کشن دینے کو تیار ہیں. تو فی الحال تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک فریم ورک آ جائے گا، ون پیجر آ سکتا ہے. فیصل صاحب ون پیجر یہ جو فریم ورک کی آپ بات کریں یہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مطلب مطالبات اگر آپ دیکھیں تو 360 ڈگری اپوزٹ ہمیں نظر آتے ہیں دونوں کے، اور دونوں میں کوئی کنسنسس بظاہر نظر نہیں آتا. تو کیا یہ براڈر فریم ورک ایک طے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا دونوں کے بیچ میں، وہ مسٹرسٹ ہے جو کہ دونوں کے درمیان ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان. ایران یہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمارے اوپر دوبارہ اٹیک نہیں کریں گے یا اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر سے سینکشنز ہٹ جائیں گی، ہمیں ایک نارمل ملک کی طرح رہنے دیا جائے گا. امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ بے شک کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہمیں کیسے یقین آئے گا، کون سی گارنٹیز اور شیورٹیز آپ دیں گے جس کے تحت ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتے. تو یہ ایک مسٹرسٹ کی فضا ہے، کیونکہ 47 سال سے دونوں نے ایک دوسرے کو دشمن بھی قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے نام پہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی سہمت کیا ہے، انٹرنیشنل آڈینس کو بھی بیسیکلی راغب کیا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں مارنا چاہتا ہے اور ہمیں ہم پہ تباہی کو لانا چاہتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف اسٹریٹجیز بھی یوز کرتے رہے ہیں ریجن میں. تو ظاہری بات ہے کہ وہ مسٹرسٹ تو ایک نیچرل چیز ہے. اب پاکستان کا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ رول بہت زیادہ اہم ہے، سینسیٹیو ہو گیا ہے. دونوں ایک دوسرے پہ تو ٹرسٹ نہیں کرتے لیکن پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کیسے ان دونوں کو منوائے گا کہ بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں دوسرا اس کو مانے، اور پھر دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ پہلا ملک مانے، فریق مانے اور اس پہ عمل کرے، ٹرسٹ کرے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت سینسیٹیو پوزیشن میں ہے اور پاکستان اپنے کارڈز بہت اچھی طرح کھیل رہا ہے. دونوں جس طرح سے پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں
اور اگر ایون ون پیجر بھی آتا ہے اس وقت ایگریمنٹ نہیں بھی ہوتا اور ایگریمنٹ کے لیے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، میرا خیال ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی، لیکن پاکستان کو پھر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جس طرح سے جو عرب نیوز سورسز ہیں ان کی جانب سے کوٹ کیا گیا تھا کہ حج کے بعد غالباً سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا اسلام آباد میں، اب دوبارہ سے ہو سکتا ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ بالکل ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر آج فرض کریں کہ ایک آج یا کل ون پیجر آ جاتا ہے اور اس میں ایک فریم ورک ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، تو وہ فریم ورک یہی ہوگا کہ ہم نے کن کن ایشوز پہ کب سے بات چیت شروع کرنی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ جب بات چیت ہوگی تو وہ اس میں چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیسے ایک پارٹی ریئیکٹ کرتی ہے دوسرے کے ایکشن پہ، اور مجھے تو پازیٹیوٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے فضا میں، اس لیے کہ اگر دیکھیں باوجود اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، پلانس بنا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، فوجیں جمع کر رہے ہیں، لاجسٹیکل سپورٹ آ رہی ہے، اور میسیجنگ کر رہے ہیں کہ بڑی شارٹ اور انٹینس وار ہم کر سکتے ہیں دوبارہ ایک اسٹرائک، تاکہ ایران کی کمر توڑی جائے، اس کی ول توڑی جائے، لیکن اس کے باوجود ایک پازیٹیوٹی کی فضا یہ ہے کہ اس چیز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیفر کیے چلے جا رہے ہیں، کبھی پاکستان کے کہنے پہ، کبھی عرب ممالک جو ہیں دوست ہیں ان کے کہنے پہ، کبھی خود ہی سے ڈیسیجن لے کے، تو جس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کشن دینے کو تیار ہے ایران کو بھی، اور ایران بھی میرا خیال ہے کہ نہ دوسری سائڈ قبول کر سکتی ہے۔ اب نئے ہرمز کی اگر بات کی جائے تو ابھی تک ایران کہتا ہے کہ اس پر وہ ٹال لیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جنگ سے جیتا ہوا ہمارا ایک قدم ہے، ہم اس پہ واپس نہیں ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں سعودی عرب کی وہ ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو اپنی پرانی شکل پہ بحال کرنا ہوگا، اب ظاہری بات ہے امریکن انفلوئنس بھی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پہ لے دے ہوگی یا پھر مان جائیں گے ایرانی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ایران اپنے اس کو بند کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے، یہ اس کی جغرافی اس کو لیوریج دیتی ہے۔ اچھا ایران نے کبھی یہ کام کیا نہیں تھا، کہا ضرور تھا کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیا نہیں تھا۔ پچھلے سال جون میں بھی جب وار ہوئی تھی تو وار کے آخر میں جا کے یہ میسیجنگ کی تھی ایران نے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ اس پہ کنٹرول حاصل کر لیں، لیکن انہوں نے کیا نہیں تھا اور جنگ بند ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ایران نے یہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور دنیا کو اس کی مشکلات کا سامنا ہوا ہے، تو دنیا بھی تیار ہے کہ اگر ایران اس کو کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر دنیا اس کو کنٹرول کرے گی، یعنی باقی دنیا اس کو کنٹرول کرے گی تاکہ یہ آئندہ کبھی نہ بند ہو سکے۔ اچھا اب جب باقی دنیا اس کو کنٹرول کرنا چاہے گی تو پھر وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آ جائے گی، ایران کی ٹیریٹری میں آ جائے گی، تو ایران تو کبھی نہیں چاہے گا کہ دوسرے ممالک اس کی ٹیریٹری میں آئیں، اس کی ٹیریٹوریل واٹرز میں آئیں اور وہاں آ کے ان کے وار شپس پھر رہے ہوں یا کوئی ایسا میکینزم ہو جس میں ایران کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے۔ تو اب ایران کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنے ہرمز کو کنٹرول کرے۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ یہ جو 28 فروری سے پہلے اسٹیٹس تھا اس پہ چلی جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ واپس جا سکتا ہے 28 فروری کے اسٹیٹس پہ سے پہلے۔ یہ اب کوئی نیا ہی اسٹیٹس ہوگا اپنا ہرمز کا، اور اس میں موسٹ پروبلی ایران مجھے لگتا ہے کہ اپنا اپر ہینڈ رکھے گا، کیونکہ انہوں نے کافی نقصانات کے بعد، جنگ کے بعد اس کو کنٹرول کیا ہے اور ابھی تک اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے باوجود اس کے کہ امریکہ نے ان کا بلاکٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران اس کو کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ جو ایران کی ایک جیتی ہوئی بازی ہے وہ ذہنوں میں یہ خیال آ جائے گا سب کے کہ وہ ایران ہار گیا ہے۔ تو ایران کبھی ہارے گا نہیں، ہارنا نہیں چاہے گا اور اپنی پبلک کے پاس نہیں جانا چاہے گا کہ جی ہم نے جو جنگ میدان جنگ میں جیتی تھی دیٹس مین اٹس اے وننگ چپ، جو ہم اب نئے ہرمز کی بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ نیگوشیٹ بھی کرے اور اس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جو چیزیں وہ جنگ میں جیتا ہوا ہے اس کو اسٹامپ کیا جائے اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ موونگ آن ٹو نیکسٹ پوائنٹ، انریچ یورینیم، وٹ ڈو یو تھنک؟ امریکہ از ایبسلیوٹلی کلیئر، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی یوز کا نہیں ہے، ہم اس کو ڈائلیوٹ کر دیں، ہم اس کو پھینک دیں، لیکن آپ کے پاس ہم نہیں رہنے دیں گے۔ یہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ جی یہ نہیں باہر جائے گا ایران سے، لیکن امریکن میڈیا سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ فالس
खबर है, ये कोई फेक खबर है, कोई सही खबर नहीं है, तो अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके चला जाता हूँ। आप JCPOA देखिए 2015 का जब साइन हुआ था, तो उसमें भी ईरान ने अपना एनरिच यूरेनियम मटेरियल जो था वो ट्रांसपोर्ट कर दिया था रशिया को, मेरा ख्याल है तकरीबन 600 केजी था या 650 केजी था वो भी। तो ईरान पहले भी ये चीज मान चुका है। अच्छा, फिर ईरान ने जो यूरेनियम की हद थी वो भी 20% से 3.67% पे आ गया था, और फिर IAEA की रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करवाता रहा। तो ईरान ने काफी लेवरेज और कंसेशन दिया हुआ है ऑलरेडी JCPOA के दौरान। ये तो ट्रम्प साहब थे जिन्होंने 2018 में JCPOA से बर्खास्त ली थी, और वो ये कह के ली थी कि इसमें ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम नहीं है। उस वक्त इन्होंने न्यूक्लियर वाली जो बातचीत थी उस पर कोई उंगली नहीं उठाई थी, कोई इशारा नहीं दिया था। जो एतराज था वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का JCPOA में शामिल ना होना था। सही। अब न्यूक्लियर जो है वो फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट है अमेरिका की। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ ले दे के बातचीत हो जाएगी। चक्कर यही है कि वो जो डिस्ट्रस्ट है दोनों के बीच में, उसे वो उसे सबसे बड़ा पाकिस्तान है। फिल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया, फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे अपनी राय का। इसे प्रोग्राम में इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।